السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور آج کا ولاگ میں نے سٹارٹ کیا ہے کچن سے، کیونکہ کھانا بنا رہی تھی. میں بچوں کو اسکول ڈراپ کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے چھٹیاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر روٹین انسان کی چینج ہو جاتی ہے کافی. تو بس وہ عادت پڑی ہوتی ہے نا، تھوڑا سا چھٹیوں کے حساب سے ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر اب اسکول ان کے اوپن ہو گیا الحمدللہ. تینوں بچوں کو میں نے اسکول ڈراپ کیا، میں گھر آئی، ناشتہ وغیرہ کیا. تو آج میں بنا رہی تھی کھانے میں بیف سٹو. تو سٹو سمجھ لیں یا بھنا ہوا سالن سمجھ لیں، جو بھی ہے. تو بس یہ بڑا آسانی سے بن جاتا ہے، بہت ہی دیر نہیں لگتی. اگر آپ کے پاس، اگر آپ کوکر میں یا انسٹنٹ پاٹ میں بنا رہے ہیں، اگر آپ دیگچے میں بنا رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے خیر انسٹنٹ پاٹ میں بنایا تھا. میں نے بیف ڈال دیا تھا، اس کے ساتھ جو ہے پیاز تھا، لہسن ادرک کا پیسٹ، ٹماٹر، ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دی تھی. اور بس اس کو میں نے رکھ دیا تھا نا پریشر دے کے 12-13 منٹ کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے لانڈری بھی میں کر رہی تھی. اور یہاں میں جو ہوں کچن کا وہ چولہے کے اوپر جو ہے یہ فوائل میں اپنا لازمی چینج کر دیتی ہوں، کیونکہ اس سے یہ مجھے آسانی ہوتی ہے کہ چولہا نیچے سے گندا نہیں ہوتا ہے. آپ ویسے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ پھر بہت ہی زیادہ نا ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے میرے لیے کرنا اس کو. تو یہ مجھے بہت ایزی لگتا ہے. میں فوائل جو ہے اس پہ بچھا دیتی ہوں، جیسے ہی فوائل گندا ہوتا ہے آپ اس کو چینج کر دیں. کیونکہ یہاں پہ فوائل اتنا مہنگا ملتا بھی نہیں، اور میں نے ویسے بھی گریٹ ویلیو کا لیا تھا. یہ بھی آئی تھنک $9.5 کا تھا، $9-9.5 کا ایسے ہی. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک صفائی سی ہو جاتی ہے، آپ کو زیادہ ٹینشن نہیں لینی پڑتی ہے کہ جی یہ کرو وہ کرو. کیونکہ یہاں پہ گھر پہ ہمارے کام والیاں تو آتی نہیں ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہوگا کہ چلو جی ہم نے کھانا وانا بنا دیا ہے، برتن بھی چلو دھو دیے، جو تھکاوٹ ہونی تھی ہو گئی، اب یہ چولہا اور صفائی وہ آ کے کر دیں گے. یہاں تو سارا کام یار خود ہی کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس کے بعد نا انسان سوچتا ہے کہ ایسی کوئی جگاڑیں ہمیں مل جائیں کہ ہم زیادہ تھکیں نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر کا بھی کام ہوتا ہے، بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا، 100 طرح کے کام ہوتے ہیں. تو پھر بہت زیادہ نا ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں میں. تو اس وجہ سے اب میں نے کافی عرصے سے یہی کام شروع کیا ہے کہ جب سے یہ نیا ہمارا اسٹوو آیا تھا تو میں اس پہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے نا یہ لگا دیتی ہوں میں چولہے کے اوپر. فوائل تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو اور باقی اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ بھی ملتے ہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں پورے نا، وہ جیسے فوائل کے ہی ٹریز ہوتے ہیں، وہ آپ رکھ سکتے ہیں برنرز کے آس پاس. لیکن میں اس کو زیادہ پسند نہیں کرتی، تو میں جو ہوں یہی کر لیتی ہوں اس کے ساتھ. تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے. بھئی اللہ پاک معاف کرے، آج کل ایسی ایسی ویڈیوز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انسان جو ہے نا کدھر جائے. ایک تو یہ موسمی تبدیلیوں نے دنیا کو تباہ کیا ہوا ہے. کوئی بھی ایسا ملک نہیں بچا جہاں پہ یہ جو ہمارا جو ویدر چینج ہوا ہے یا جو یہ کلائمیٹ کی پرابلمز آ رہی ہیں وہ نہ ہوئی ہوں. پاکستان، انڈیا میں سیلاب دیکھیں. آج میں صبح انسٹاگرام پہ دیکھ رہی تھی تو وہ مطلب کافی سیلاب کی نا تکلیف دہ صورتحال دکھ رہی تھی، مطلب ہر جگہ پہ یار. لوگ بیچارے غریب، ان کے مویشی سارے بہہ گئے، فصلیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. تو ویسے اگر دیکھا جائے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اس سب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ وہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو تم لوگ کتنے بھی تگڑے بن جاؤ، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، تو میرے آگے کچھ نہیں ہو، تو زمینوں پہ خدا نہ بنو اور خدا کے بندے بن کے رہو. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. ہم لوگ چھوٹی موٹی اپنی اس کے اوپر جو ہے نا سم ٹائمز وہ کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک جھٹکے بھی ہم مارنے، ایک جھٹکے کی بھی ہم مارنی اللہ کے آگے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اور یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بس دعاؤں کا سلسلہ رکھیں. جن کو آپ جانتے ہیں ان کے لیے بھی، جن کو نہیں جانتے سب کے لیے دعا کیا کریں. ہماری امی جو ہے نا ہمیشہ ایک دعا کرتی ہوتی تھی کہ یا اللہ، مجھے ابھی تک ان کی یاد ہے، پنجابی میں وہ کرتی تھی نماز پڑھ کے ہمیشہ. تو امی کہتی تھی یا اللہ کل دا پلا کل دی خیر، اور زمین دی خیر، آسمان دی خیر، سب دنیا دی خیر. تو وہ مجھے ان کی دعا آج تک یاد ہے. اور میں بھی جب دعا کرتی ہوں نا، وہ ہوتی ہے نا کچھ چیز آپ اپنے بڑوں سے ایک، آپ سم ٹائمز ہم اظہار نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ ہماری نا کہیں مائنڈ کے اندر چیزیں رکی ہوئی ہوتی ہیں. تو میرا بھی اب یہی ہے سسٹم کہ جب بھی میں دعا کرتی ہوں نماز کے بعد تو ڈیفینیٹلی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے نا یہ میں دعا کروں سب کے لیے، کل عالم کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا خوبصورت ہے، اتنا بابرکت ہے میرے اللہ کا نظام
کہ اگر آپ ساری دنیا کے لیے بھی دعا کریں گے نا تو آپ کے حصے میں کمی نہیں آئے گی. وہ آپ کو آپ کا حصہ دے گا اور بڑھا کے دے گا اور بہت بہترین دے گا. تو سب کے لیے بھلائی سوچیں. لیکن پھر وہی بات کہ ہم انسان ہیں، بعض دفعہ کئی انسان جو دوسرے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ مطلب میں کچھ کہنے لگی تھی، اللہ مجھے معاف کرے، وہ اتنا کچھ کر دیتے ہیں نا کہ پھر دماغ میں اس سے غصہ جاتا نہیں انسان کے. ہم معاف تو چلو کر ہی دیتے ہیں، معاف نہیں کر پاتے، شاید ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اس بات کو. یہ شاید میرا خیال ہے صحیح ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو دل سے معاف نہیں کر سکتے. ہمارے دل کے نا کسی کونے میں وہ چیز اٹکی رہ جاتی کہ یہ بات تو ہوئی تھی، لیکن پھر ہم تھوڑا سا اپنا دل گردہ بڑا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو چھڈو یار، اللہ بیٹھا ہے نا، وہ دیکھ لے گا. یہی بس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، کیونکہ اگر سب بھی اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کے بدلے لینے لگ جائیں تو شاید اس دنیا میں کوئی بھی کسی کو نہ چھوڑے، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. بہرحال جو بھی ہے، یہ موسم کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یار ایک تو موسم کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، رات بارش ہوتی ہے، آدھا دن تک دھوپ ہوتی ہے، آدھا دن اندھیرا ہوتا ہے. تو مطلب جی بھی کچھ سسٹم چل رہا ہے، موسم بھی کچھ خفا سے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. اور ٹورنیڈوز بھی اتنے ڈینجرس قسم کے امریکہ کے اندر اب دیکھتی ہوں میں، کئی ریاستوں کے اندر طوفان اور یہ وہ نا، یہ بھی بڑی خوفناک چیز ہے. ایک تو یہ ٹورنیڈوز جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایک راستہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کا ایک پورا پاتھ ہوتا ہے، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی گھر پراپرٹی نہ بنائیں. اسی طرح سے مجھے یاد آیا یہ جو ٹورنیڈو کے پاتھ سے، کہ اسی طرح سے یہ راوی کا دیکھے نا راستہ تھا جس کے اندر سوسائٹیاں بنی تھی، تو پھر جو چیز تھی وہ تو واپس آ گئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بنایا تھا وہ تو آئے گا نا واپس. تو پانی واپس آ گیا اور کتنا نقصان ہوا لوگوں کا. مطلب سوسائٹیاں بنی، جو بھی ہوا یار وہ ایک الگ چیز ہے. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، آگے سردیاں بھی آ گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بیچارے آدمی کا میں نے دیکھا، اس نے کہا کہ جی ابھی تو ہماری قسطیں بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ہمارا گھر ہی سارا مطلب خراب ہو گیا. اتنا افسوس ہوتا ہے سوچ کے کہ آپ کی چھت ایک دم سے اس طرح نا حادثہ ہو جائے. تو خیر اللہ پاک جہاں جہاں جو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. اور یہاں امریکہ میں موسم کافی چینج ہو گیا ہے، تھوڑی فال والی فیلنگ آئی گئی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے. ابھی بھی باہر میں دیکھ رہی تھی ونڈو سے تو کافی تیز مطلب ہوا ہے. صبح جب بچوں کو اسکول چھوڑنے جاؤ تب تو بہت ہی ٹھنڈ ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک قسم کی. مطلب ہیوی جیکٹس نہیں نکلی ہیں، لیکن نارمل آپ کی ہوڈیز اور جیکٹس کا جو ہے نا وہ موسم آ گیا ہے لازمی. تو یہ ہے کہ ذرا مزہ آتا ہے، اس موسم کی بھی اپنی وہ ہوتی ہے خوشی. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ. اچھا جی، میں آج گئی تھی ویری فرسٹ ڈے جم آفٹر اے لانگ بریک، 2.5-3 مہینے کی، جب تک بچے اسکول تھے. تو یہ شنکس کے اندر جو ہے دکھاتی ہوں آپ کو ایک چیز. میں جا رہی ہوں اندر. یہ ایک کافی بڑا سٹور تھا یہاں پہ، شنکس یہ آؤٹ آف بزنس ہو گیا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے نا کلیئرنس لگا دی ہے 30% آف. ویسے تو یہ گروسری ٹائپ کی دکان ہے، اتنا کوئی وہ نہیں اندر، لیکن پھر بھی چلو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے نا وہ دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ. تو بس یہ ساری شیلف خالی ہو گئی ہے آلموسٹ. پچھلے کتنے سالوں سے یہ دی اسٹور ول کلوز پرماننٹلی اور سنڈے سپٹمبر 21 کو شام 6 بجے بند ہو جائے گا. کتنے لوگوں کا روزگار گیا ہے یہاں سے. اب دیکھیں یہ انہوں نے اپنا پھل فروٹ رکھ لیا ہے ادھر سارا. یا تربوز تو لے لوں میں، حبیبہ مانگ رہی تھی. اور پھل وغیرہ سارے ادھر پڑے ہوئے. تربوز میں نے لیا ہے. اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹ تو یہاں پہ تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، سارا لگا ہوا ہے. پتہ نہیں، یہ انار کا جوس ہے، یہ بہت ہی کھٹا سا ہوتا ہے، میں نہیں لے رہی. اچھا جی، لو ساری پھل سبزیاں ختم کر دی ہیں انہوں نے یار. لائک واٹ. ادھر کی بھی آیا دیکھا ذرا. اب پتہ نہیں کون سی صدی دیا سبزیاں نے نا دیا، کیونکہ وہ ہے نا انہوں نے وہ نہیں کیا. گوبھی لے لوں ایک. ہائے اللہ، $4 کی گوبھی. جاؤ یار، میں کسی اور دکان سے لے لوں گی، دماغ خراب ہے.
سٹور بند ہو رہا ہے بجائے ڈسکاؤنٹ دینے کے. آپ لوگوں نے بالکل ہی آتی چگ لی ہے تسی تے. چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ. کیلے مجھے لینے سب غائب. کیلے بھی بہت بیڑے ہیں سب. میں نہیں لے رہی. یہ دیکھیں سب کچھ بند. اچھا کووڈ کے بعد سے نا امریکہ کے اندر بہت زیادہ بزنس کلوز ہوئے ہیں اور ان کے پاس جو پھل پڑے ہوئے وہ بھی پرانے ہیں. مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آ رہے. سو آئی لو اٹ. یہ ساری میڈیسنس وغیرہ. اچھا اس پہ ہے 30% آف. یہ تو پہلے اتنی مہنگی لگائی ہوئی ہیں. سنسکرینز ہے. اور کس پہ ہے؟ یہاں پہ بھی کوئی 30% آف نہیں ہے. تو یہ دیکھو پین ریلیونگ کے ہوتے ہیں نا, یہ جو پیچ لگاتے ہیں لوگ وہ ہے جن کو تکلیف ہو جاتی ہے کمر کی پٹھوں کی, تو اس کے لیے یہاں پہ تو جی کوئی 30% آف نہیں. اسی وجہ سے ان کے اسٹور پہ نوستی پئی ہے کیونکہ انہوں نے نا آگ بہت لگی ہوئی ہے ان کو. یہاں پہ بھی مجھے کوئی 30% آف نہیں دکھ رہا بھائی. دبا پتہ نہیں کس چیز پہ لگایا ہے, سانو نہیں پتہ. اوئے یہ دیکھیں میں آپ کو سب آئلیں دکھا رہی ہوں. مجھے کسی جگہ پہ بھی 30% آف کا نہیں دکھا. ایک ہی جگہ پہ دکھا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. چلو جی سامنے فریزر ہے, وہاں سے کیا کیا غائب ہے دیکھتے ہیں. اوکے یہ گھی مکھن شکن سب کچھ غائب ہے. اور یہاں پہ وہ پڑا ہے جو ہوتا ہے نا یہ دیکھیں ہمس وہ پڑا ہوا ہے. میں نہیں لے رہی بائی دا وے. یہ سب اس پہ ڈسکاؤنٹ پرائس لگا دیا ہوا ہے. اور مطلب چیزیں پھینک دیں گے پر سستے نہیں کرنی انہوں نے. یہ کیا ہے؟ اور یہ بلس کا پڑا ہوا ہے آلمنڈ ملک. اور وہ صحیح ہے جی. اب ان کا سٹاک پرانا ہے نا, انہوں نے رکھا ہوا ہے جو بس اس کو نکال رہے ہیں اور کچھ نہیں. یہ دیکھیں یہ کریم چیز پڑی ہوئی ہے. اچھا یہ ان کی کام والی خاتون کھڑی ہیں, میں نے ان سے پوچھا, وہ کہہ رہی ہے کہ سارے اسٹور کے اوپر 30% ڈسکاؤنٹ ہے, آپ کچھ بھی لے لیں. تو ہم نے ہر جگہ لگایا نہیں ہوا لیکن ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. جی تو بس یہاں مجھے تھوڑا سا نا وائس اوور کرنا پڑا ہے کیونکہ وہاں سٹور میں گانے لگے ہوئے تھے, تو پھر آپ کو پتہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. خیر یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے, یہ اچھا خاصا سٹور تھا, ہمارے نیبرہڈ میں ہی ہے. آپ سمجھیں کہ ہمارے گھر سے کوئی ہوگا کوئی 10-1 منٹ کی ڈرائیو پہ, بلکہ 10 سے بھی کم کر لیں, 5-7 منٹ کی. اور یہ تھا کہ سب چیزیں مل جاتی تھیں. لیکن اب آپ یہاں پہ ایک چیز اگر انسان سوچے, کتنے بیچارے لوگ یہاں پہ کام کرنے والے تھے جن کا روزگار تھا اسٹور کے ساتھ جڑا ہوا. آپ دیکھیں نا, اگر ایک یہ اسٹور بند ہوا ہے تو خالی اس کے اندر کام کرنے والے لوگوں کا روزگار نہیں خراب ہوا, جن کمپنیوں کی سپلائی یہاں پہ آتی تھی ان کا کتنا نقصان ہوا ہے. تو مطلب ایک سے ایک بھی جو ٹرکوں کے ڈرائیور یہاں تک سامان لے کر آتے تھے ان کا, ٹرکنگ والوں کا بزنس خراب ہوا. مطلب ایک چیز سے دوسری کتنی کڑیاں جڑی ہوتی ہیں نا, تو اس طرح سے ساروں کا پھر نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ پاک سب کا روزگار لگائی رکھے. لیکن جس کی ایک دم سے جاب چلی جائے یا ایسا اس کو کوئی فائنینشیل پرابلم آ جائے نا, وہ لوگ کتنے پریشانی میں آ جاتے ہوں گے. اللہ پاک سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو جو ہے نا آزمائشوں سے بچائے, بس یہی دعا کیا کریں. ایک عجیب سی صورتحال اس دنیا میں ہو گئی ہوئی ہے. میں نے نا ایک جگہ ایک بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی مطلب ضرورت کے لیے ضرور اس کو دیا ہوتا ہے, ہماری خواہشات اس کو سم ٹائمز جو ہے نا تھوڑا سمجھنے لگتی ہیں. خیر بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی ہوتے ہیں, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, تھوڑے برے حالات کا سامنا بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. یہ جو چیزیں لگی ہوئی تھی, یہ جیسے وہ چیز پیزا رولز ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے سے بائٹس ہوتے ہیں, یہ میں نے بچوں کے اسکول کے لیے لے لیے تھے. میں کہا چلو کبھی یہ بھی لے جاتے ہیں نا, تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو
خیر دوستو، یہ آج کی ویڈیو تھی، آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، اور یہ ہے کہ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔